وہ ایک عام سا دن تھا۔ 9 سال 11 مہینے کی ایک بچی ٹرین پر سفر کے لیے اپنے والد اور بھائی کے ساتھ گھر سے نکلی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس شدت پسند کو شناخت کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والی ہے جس کے حملوں نے انڈیا کو ہلا دیا تھا۔ 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہونے والے حملوں کی عینی شاہد دیویکا روتاون کی ٹانگ پر گولی کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ یہ گولی انہیں CSMT ریلوے اسٹیشن پر لگی۔ اس مقام پر ہونے والے حملوں میں 52 افراد ہلاک اور 108 زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت دیویکا نے خصوصی عدالت میں گرفتار اجمل قصاب کی شناخت کی اور گواہی دی تھی۔ دیویکا اس واقعے کی سب سے کم عمر گواہ تھی۔ اس حملے نے دیویکا کی زندگی بدل دی۔ ایک طرف جہاں زیادہ تر انڈینز نے اس بچی کی ہمت کی داد دی، وہیں بعض نے اس کا قصاب کہہ کر مذاق بھی اڑایا۔ 17 سال کے دوران دیویکا کی زندگی کیسے بدلی؟ حملے کے بعد دیویکا کی مالی امداد اور رہائش کے جو وعدے کیے گئے، ان کے لیے دیویکا کو ایک لمبی لڑائی کیوں لڑنی پڑی؟ اور کیا صرف دیویکا کی گواہی سے ہی اجمل قصاب کی پھانسی ممکن ہوئی؟ یہی ہے آج کا BBC ریڈ۔ تحریر ہے دیپالی جگتاپ کی اور میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ 26 نومبر 2008 کو ممبئی کے مختلف مقامات پر جو حملے ہوئے، اس نے نہ صرف ممبئی شہر بلکہ پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حملوں میں 174 افراد ہلاک ہوئے تھے اور متعدد زخمی۔ حملوں کے عینی شاہدین نے شدت پسندوں کی شناخت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سے ایک آئی وٹنس 10 سالہ بچی دیویکا روتاون تھی۔ دیویکا نے BBC کو وہ دن یاد کرتے ہوئے بتایا کہ میں وہ دن کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں آج بھی اس سے پریشان ہوں۔ میرے سامنے اتنے لوگ مارے گئے تھے۔ دیویکا کہتی ہیں کہ ان کے والد اور بھائی ان کے ساتھ تھے اور وہ سب پونے جا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک بم دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ جس شخص کو انہوں نے دیکھا وہ اندھا دھن فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں وہ چہرہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ چہرہ اجمل قصاب کا تھا۔ اجمل قصاب کے خلاف گواہی دینے پر دیویکا کی خوب تعریف ہوئی، متعدد اعزازات ملے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کی زندگی آسان رہی ہو۔ دیویکا نے آرٹس میں گریجویشن مکمل کر لیا ہے۔ وہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ باندرا میں کرائے کے مکان میں رہتی ہیں۔ ممبئی میں ہونے والے حملوں کی رات 10 حملہ ور سمندری راستے سے شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تاج ہوٹل سمیت 2 5 اسٹار ہوٹلوں، ایک مصروف کیفے، چھترپتی شیواجی ٹرمینس اور یہودیوں کے مرکز نریمن ہاؤس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد 60 گھنٹوں تک جاری رہنے والی کارروائیوں میں 174 لوگوں کی جانیں گئیں۔ دیویکا کی ٹانگ میں گولی لگی، قسمت سے وہ بچ گئیں۔ ان کی ٹانگ کی سرجری ہوئی۔ اس حملے نے دیویکا کو جسمانی اور ذہنی تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو ایک سے زیادہ زاویوں سے متاثر کیا۔ ان کی تعلیم دیر سے شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کے مکمل صحت یاب ہونے کے انتظار میں اپنے ساتھیوں کے برعکس اسکول کے ابتدائی سال گھر پر گزارے اور 7ویں جماعت سے اسکول کی تعلیم شروع کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد دیویکا ملازمت کی تلاش میں ہے۔ حملے کے بعد دیویکا نے مالی امداد کے لیے حکومت سے درخواست کی۔ حکومت کی جانب سے انہیں 10 لاکھ روپے کی مالی امداد بھی فراہم کی گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ دیویکا نے بتایا کہ انہیں اس وقت حکومت سے بہت امیدیں تھیں کہ وہ ان کی مدد کرے گی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ 1.5 سال تک وزارتوں کے چکر لگاتی رہی جہاں سے انہیں مدد مل سکتی تھی۔ دیویکا اور ان کے خاندان کو اس مدد کی ضرورت تھی۔ اجمل قصاب کے خلاف گواہی دینے سے لے کر اب تک کی زندگی کے سفر نے دیویکا کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ دیویکا کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ انہیں یہ کہہ کر چھیڑتے تھے کہ دیکھ قصاب جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے ان کا نام قصاب ہی رکھ دیا تھا۔ بچے تو بچے، بڑے بھی اس طرح کا مذاق کرتے تھے۔ دیویکا کہتی ہیں زیادہ تر اوقات وہ اس طرح کے مذاق کو نظر انداز کرتی تھی، لیکن 1-2 بار لوگوں سے لڑ بھی چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں زندگی میں کتنے بھی اتار چڑھاؤ کیوں نہ آئیں، آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ دیویکا کہتی ہیں کہ اس دوران وہ مایوسی کا شکار رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کیمرے کے سامنے کچھ کہا اور بعد میں کچھ اور کہا۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں ان سے کہا گیا کہ انہیں گھر دیا جائے گا، تعلیم میں مدد کی جائے گی، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر کوئی نہیں تھا۔ دیویکا کو رہائش فراہم کرنے کا حکومت کا وعدہ پورے ہونے میں ایک لمبا وقت لگا۔ عدالت سے رجوع کرنے کے بعد انہیں ممبئی کے اندھیری علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر مل گیا ہے جس میں وہ جلد ہی رہنے چلی جائیں گی، لیکن اس کے لیے دیویکا نے ایک لڑائی لڑی ہے۔ سن 2020 میں دیویکا نے ممبئی ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ انہیں معاشی طور پر کمزور طبقے والے کوٹے کے تحت گھر دیا جائے۔
دیویکا نے کہا کہ مکان کی جدوجہد کافی دن تک جاری رہی۔ 2010 اور 2011 میں ضلع کلکٹر کے دفتر سے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مکان ہمارے نام پر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس کچھ کاغذات بھی تھے۔ انہوں نے ایک درخواست پر دیویکا اور ان کے گھر والوں کے نام اور دیگر معلومات لکھی۔ دیویکا اور ان کے والد سے اس پر دستخط کرائے، لیکن جب دیویکا نے ان سے ان دستاویزات کی کاپی مانگی تو انہوں نے نہیں دی۔ ان اہلکاروں کی جانب سے دیے گئے نمبر پر جب دیویکا نے کال کی تو معلوم ہوا کہ وہ غلط نمبر ہے۔ اس کے بعد دیویکا نے بتایا کہ وکلا کی مدد سے انہوں نے 2020 میں عدالت میں درخواست دائر کری۔ وہ بتاتی ہیں کہ صرف وکلا اور ججوں کی وجہ سے ہی وہ گھر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ دیویکا کا کہنا ہے کہ انہیں ضلع کلکٹر کے آفس سے آنے والے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں مل سکی۔ وہ نہیں جان سکی کہ وہ اہلکار کون تھے اور وہ کیا کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ حکومت کی طرف سے آئے تھے یا کسی سیاسی جماعت سے۔ اس سلسلے میں ممبئی پولیس کمشنریٹ کے آفس سے BBC مراٹھی کو دی گئی معلومات کے مطابق دیویکا اور اس کے والد نٹور لال روتاون نے عدالت میں اپنی گواہی میں بتایا ہے کہ وہ 2009 سے پہلے راجستھان کے ضلع پالی میں رہ رہے تھے۔ پولیس کمشنر کے آفس سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس واقعے کے کل 380 گواہ تھے، ان میں سے 177 گواہ عینی شاہد تھے۔ کچھ کی گواہی عدالت میں ذاتی طور پر لی گئی، جبکہ کچھ کی گواہی حلف ناموں کے ذریعے ریکارڈ کی گئی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ قصاب کو صرف دیویکا کی گواہی کی وجہ سے پھانسی دی گئی۔ در حقیقت حکومت کی جانب سے عدالت میں کل 654 گواہوں پر جرح کی گئی۔ ان کے مطابق سزائے موت، عینی شاہدین کی گواہی، حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے تکنیکی شواہد، CCTV فوٹیج، قصاب اور ابو اسماعیل کی 2 صحافیوں کی جانب سے لی گئی تصاویر، فورنسک ماہرین کی جانب سے جانچ، عدالت میں قصاب کے اعتراف، ٹرائل کورٹ میں دیے گئے اعترافی بیان وغیرہ کی بنیاد پر سنائی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیویکا کو دہشت گردی کے اس حملے میں زخمی ہونے کے بعد حکومت کے اعلان کے مطابق ضلع کلکٹر کے دفتر سے طبی اور مالی امداد ملی۔ یہ بات ممبئی ہائی کورٹ میں مکان کے لیے دائر کی گئی اس کی درخواست کی سماعت کے دوران کہی گئی تھی۔ دیویکا نے حکومت سے مکان کی درخواست دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دہشت گردی کے حملے کی گواہ ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ حکومت نے اس عرضی کے مطابق دیویکا کو فلیٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کی جانب سے انہیں کل 13,26,000 روپے معاوضے کے طور پر ملے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔